اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صلوات محمد. معزز سامعین، قرآن کریم کا اہم موضوع تزکیہ نفس، طہارت نفس، نفس کی پاکیزگی۔ کامیاب ہے وہ انسان جو دنیا میں نفس کو پاک کر لے، اور ناکام و نامراد ہے جو انسان دنیا میں نفس کو پاک نہ کر سکے۔ 1,24,000 انبیاء اسی لیے آئے اور 4 معصومین بھی اسی لیے آئے کہ ہمارے نفسوں کو پاک کریں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اور اہل بیت جن کے لیے خداوند عالم نے اعلان کر دیا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ ہستیاں وہ ہیں جو دنیا کو پاک کرنے کے لیے آئی ہیں۔ یہ ایسی عظیم ہستیاں ہیں کہ دنیا میں کوئی شخص نہ ان کے علم کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ ان کے حلم کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ ان کی عدالت کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور نہ ان کی عبادت کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ شیعہ سنی سب نے لکھا ہے کہ مولا علی کی عبادت عجیب تھی، بڑی عظیم تھی، کہ ایک جنگ میں جب مولا علی کے پاؤں میں تیر لگا اور تیر ہڈی کو پار کر کے نکل گیا، اصحاب نے نکالنا چاہا، پیغمبر نے منع کر دیا کہ اب تیر نکالنے کا وقت نہیں ہے، دیکھ نہیں رہے ہو کہ ہڈی کو پار کر کے نکل گیا؟ کہ اللہ کے رسول پھر چھوڑ دے؟ کہا نہیں، نماز کے وقت کا انتظار کرو۔ ہاں، تیر نکالنا مگر نماز کے وقت۔ جب حضرت علی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے تو یہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی کہ بدن پہ کچھ بھی گزر جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ کہا نماز کا انتظار کرو۔ اور یہی ہوا کہ مولا علی سجدے میں گئے اور اصحاب نے تیر نکال لیا، اور نمازی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ تیر نکلا ہے یا نہیں نکلا۔ یہ عبادت ہے۔ اب بعض لوگوں نے البتہ اعتراض بھی کیا ہے، جو دل سے مولا کو نہیں مانتے تو وہ اتنی بڑی فضیلت کیسے مان سکتے ہیں؟ صلوات پڑھی محمد وعلہ۔
یہ خارجی ٹائپ لوگ، انہوں نے کتابوں میں لکھا بھی ہے، اعتراض کیا ہے کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیر جو ہے ہڈی کو پار کر کے نکل جائے اور نکالنے والے نکالیں اور نمازی کو پتہ نہیں چلے۔ اعتراض کیا ہے۔ ان اعتراض کرنے والوں کے لیے جواب سن لیں، اور جواب بھی قرآن مجید سے ہے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ اے اعتراض کرنے والوں، قرآن مجید کا سورہ یوسف ذرا کھولو۔ حضرت یوسف کا ذکر ہے کہ جب مصر کی عورتوں نے زلیخا پہ اعتراض کیا کہ تو ایک غلام پہ عاشق ہو گئی ہے، تو زلیخا نے کہا میں تمہارا امتحان لیتی ہوں۔ کہا کیا امتحان؟ کہا تمہارے ہاتھوں میں سیب اور چھری دوں گی اور تمہارے سامنے سے یوسف کو گزاروں گی، تم ذرا سیب کاٹ کر دکھا دینا۔ کہا اس میں کیا بات ہے؟ کہا کاٹ کے تو دکھاؤ۔ ہر عورت کے ہاتھ میں، مصر کی عورتوں کے ہاتھ میں سیب اور چھری ہے۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام گزرا، یہ قرآن کا واقعہ ہے، یہ قرآنی آیات ہیں، قرآن کا قصہ ہے۔ اس نے اشارہ کیا کہ اب سیب کاٹو۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مصر کی عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو یہ پتہ نہ چلا کہ ہاتھ کٹ رہا ہے یا سیب کٹ رہا ہے۔ مسلمان کو تو اس میں شک نہیں ہے، قرآن کی آیت، ہاتھ کٹ گئے پتہ نہ چلا۔ تو اعتراض کرنے والے کو ہم جواب دیتے ہیں کہ وہاں دیکھنے والی کافر عورتیں تھیں اور وہاں یوسف کا حسن تھا، یہاں دیکھنے والے مولا علی ہے اور خالق یوسف کا حسن ہے۔ مصر کی عورتوں کو پتہ نہ چلا، وہ کافر عورتیں تھیں، یوسف کا حسن دیکھ رہی تھی۔ یہاں دیکھنے والے مولا متقیان ہیں اور یوسف کا حسن نہیں ہے، خالق یوسف کا حسن ہے جو علی دیکھ رہے ہیں۔ عزیزو، کل سے جو ہم نے تزکیہ نفس کا ایک پہلو شروع کیا کہ عبادات کی لذت، عبادات کی لذت، نماز کی لذت، روزے کی لذت، قرآن کی لذت، دعا کی لذت، ذکر کی لذت، اگر یہ لذتیں ہمیں نہیں مل رہی ہیں تو یہ دلیل محکم ہے کہ روح ہماری بیمار ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو لذت نماز دعا میں رکھی ہے وہ کائنات کی کسی چیز میں نہیں رکھی، مگر جو بندہ بیچارہ بیمار ہے اس کے لیے نماز کڑوی ہے، اس کے لیے دعا کڑوی ہے، اس کے لیے ذکر کڑوا۔ یہ دلیل ہے بیماری پر کہ اس انسان کی روح بیمار ہے۔ اب کیسے اس بیماری سے نجات حاصل کریں، یہ ایک مرحلہ ہے، اور کیسے عبادات کی لذتیں حاصل کریں۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ دیکھیے، مادی لذت اور معنوی لذت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مادی لذت وقت اس کا محدود ہے اور خود لذت بھی محدود ہے۔ کوئی بھی مادی لذت جو ہے نا، اگر حد سے بڑھ جائے تو وہ لذت عذاب میں تبدیل ہو جاتی۔ کھانا بہت اچھا لگتا ہے لیکن اگر آپ زیادہ کھا لیے تو اسپتال پہنچ جائیں گے۔ ہاں جی، شربت زیادہ اچھا لگ رہا ہے لیکن زیادہ پی لیے شوگر ہو جائے گی، اسپتال پہنچ جائیں گے۔ ساری مادی لذتیں ایسی ہیں کہ اگر حد سے بڑھ جائیں تو وہ عذاب میں تبدیل ہو جاتی ہیں، لیکن معنوی اور روحانی لذتیں ایسی نہیں ہیں۔ اور پھر ابھی آپ نے کھانا کھا لیا بس وہیں پر ختم ہے، مگر روحانی لذت جو ہے وہ باقی ہے۔ مثلا یہی مجلس ہے، یہی قرآن ہے، یہی عبادت ہے، یہی نماز ہے، یہی زیارت مولا حسین ہے، زیارت کعبۃ اللہ، یہ ایسی لذتیں ہیں جو ختم نہیں ہوتی بلکہ یہ برزخ میں بھی ملتی ہیں، قیامت میں بھی ملتی ہیں، جنت میں بھی ملتی ہیں۔ صلوات پڑھی محمد۔ اب نماز میں لذت کیسے حاصل کریں؟ کل دو آیتیں آپ نے سنی
کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر گناہ سے انسان کو روکتی ہے، مگر ہماری نماز کیوں نہیں روکتی؟ کہ ہماری سوئی ہوئی نماز ہے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، پڑھنا اور ہے قائم کرنا اور ہے۔ جب نماز قائم ہو جائے تو جھوٹ بولنے نہیں دے گی، غیبت کرنے نہیں دے گی، نماز میں پھر طاقت ہوگی، اور لذت اسی کے بعد شروع ہوتی ہے جب نماز طاقتور ہو۔ عزیزان گرامی، کل ایک شرط پہ گفتگو ہوئی کہ اللہ اکبر، یہ پہلی شرط ہے، اور یہی شرط جنت کے دروازے انسان کے لیے کھول دیتی کہ اسی شرط پہ اگر کوئی عمل کرے کہ اللہ اکبر، کہ خدا ہر شے سے بڑا ہے، نوکری سے بڑا ہے، پیسے سے بڑا ہے، کاروبار سے بڑا ہے، دوستوں سے بڑا ہے، ہر ایک سے بڑا ہے، اور نماز فضیلت کے وقت پہ انسان ادا کرے تو قصہ آپ نے سنا کہ جنت میں اس کا مقام کتنا بلند ہے۔ پہلی شرط۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ دیکھیے، عبادت جو ہے، ہر عبادت کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ ظاہر عبادت میں لذت نہیں ہے، اصل لذت باطن میں۔ ہم لوگ ظاہر تک محدود رہ جاتے ہیں، اسی لیے معصوم امام نے فرمایا کہ نماز کے 4000 شرائط ہیں، یعنی سمجھے 4000 کلاسیں ہیں۔ ہاں جی، کل ہم نے پہلی ایک کلاس سمجھیے کہ اللہ اکبر پہ گفتگو کی، ایسی 4000 کلاسیں ہیں جس کو پاس کرنا ہے۔ مثلا ایک آدمی میڈیکل کالج میں چلا جائے ڈاکٹر بننے کے لیے، اب اس میں 5 یا 6 سال کا کورس ہوتا ہے، مگر یہ بندہ پاس ہی نہ ہو، 10 سال سے پہلی کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ ڈاکٹر بنے گا؟ کبھی نہیں بنے گا۔ بیماروں کا علاج کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ بابا ایک کلاس کے بعد دوسری میں جاؤ، دوسری کے بعد تیسری میں، پھر چوتھی میں۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ 50 سال عمر ہو گئی، 60 سال ہو گئی، ابھی تک ہم پہلی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آگے بڑھ نہیں رہے۔ نماز معراج ہے، آگے بڑھو اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو، تاکہ تمہارا مقام فرشتوں سے بھی بلند ہو۔ جو آپ نے سنا آیت اللہ نخود کی، آیت اللہ نخود کی، وہ عظیم الشان عالم ہے، امام خمینی نے جا کے شاگردی اختیار کی ہے، اور لوگ آتے تھے۔ نخود کی نام کیوں پڑ گیا؟ نخود چنے کو کہتے ہیں فارسی میں۔ لوگ آتے تھے، ہزاروں لوگ، تہران سے، دوسرے شہروں سے، اصفہان سے، کوئی کہتا میری ماں بیمار ہے، کوئی کہتا تھا میرا باپ بیمار، وہ کہتے ہیں یہ تم چنا کھا لو، تمہاری اماں وہاں ٹھیک ہو جائے گی۔ ہاں جی، وہ یہاں چنا کھا لے، ماں اس کی وہاں ٹھیک ہو جائے۔ آج یہ یورپ امریکہ میں ابھی ریسنٹلی ریسرچ ہوئی ہے، ڈسٹنس ہیلنگ۔ پہلے یہ لوگ نہیں مانگتے تھے ڈاکٹر حضرات۔ ڈسٹنس ہیلنگ یعنی مریض کہاں پر ہے؟ دور ہے، اور ڈاکٹر کہیں اور ہے۔ کبھی ایسے کیسے ہوگی شفا؟ تو تبھی کہ ڈاکٹر سامنے ہو۔ لیکن ابھی انہوں نے ایک تجربہ کیا امریکہ میں، لاس اینجلس میں، جس سے ثابت ہو گیا کہ ڈسٹنس ہیلنگ کا وجود ہے۔ یہ سائنسدان بھی مان گئے، پہلے نہیں مانتے تھے۔ وہ کیا کیا کہ 40 کے قریب بیمار تھے جو بچنے والے نہیں تھے، 20 کو الگ رکھا، 20 کو الگ، کہ یہ مرنے والے ہیں، کینسر کی بیماری لا علاج۔ اب 20 کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ غریب ملکوں میں، افریقہ، پاکستان، انڈیا، ادھر 20 لوگ جو ہیں ان کے وجہ، ان کے لیے لوگوں کو پیسہ دیا کہ ان کے لیے دعا کریں۔ باقی 20 کے لیے کچھ نہیں ہوا، کہ 20 لوگوں کی طرف سے یہ خود پورا تجربہ کیا گیا اسپتال والوں نے مل کر، سائنسدانوں نے، کہ ڈسٹنس ہیلنگ کوئی چیز ہے یا نہیں ہے۔ تو 20 آدمیوں کے لیے انہوں نے افریقہ، ادھر ادھر جہاں بہت غریب فقیر یتیم ہیں، ان کو کھانا کھلایا اور کہا کہ بھئی دیکھو لوگ امریکہ میں بیمار ہیں، یہ انعام ان کے لیے دعا کرو۔ اور یتیموں نے، غریبوں نے، فقیروں نے اس کے لیے دعا کی۔ تو یہ خود مان گئے کہ وہ جو 20 تھے نا جن کے لیے دعائیں مانگی گئی وہ بچ گئے، وہ سارے پہلے ہی مر گئے، یہ 10 سال تک زندہ رہے۔ صلوات پڑھی محمد امام۔ اب یہ مان گئے کہ ڈسٹنس ہیلنگ ہے، مگر کام کیسے کرتی ابھی تک ان کی سمجھ سے بالا ہے۔ صلوات پڑھی محمد امام۔
ایک آدمی افریقہ سے دعا مانگ رہا ہے اور وہ امریکہ والا ٹھیک ہو رہا ہے، سمجھ میں ان کے ابھی تک نہیں آیا کہ یہ ڈسٹنس ہیلنگ کام کیسے کرتی. یہ آیت اللہ نخود کی ڈسٹنس ہیلنگ کے ماہر آدمی تھے. چنا تم کھا لو، امی تمہاری وہاں ٹھیک ہو جائے گی. اور وہ فوراً چنا کھانے کے بعد بندہ فون کرتا تھا، وہاں سے جواب، اماں ٹھیک ہوئی تمہاری. جب ان سے پوچھا گیا کہ قبلہ یہ طاقت آپ کو کہاں سے ملی، کہا جو کچھ ملا ہے سرکار امام رضا کے در سے ملا. سرکار کے در سے ملا ہے اور نماز کے باطن کو سمجھنے سے ملا ہے. نماز بڑی چیز ہے. ہاں جی، اس کی کلاسیں ہیں. ہم نے واجبات یاد کر لیے، شکیات یاد کر لیے، مبطلات، یہ پہلی کلاس ہے. بس جی ہماری نماز صحیح ہوگی، مولانا نے سرٹیفکیٹ دے دیا، قرات بھی صحیح ہو گئی. 60-70 سال تک اس پہلی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں. امام کہہ رہے 4000 کلاسیں ہیں اور اسی کے بعد تمہارے درجے بلند ہیں. اسی کے بعد یہ چیزیں تم دیکھو گے جو عام انسان دیکھ نہیں سکتا. صلوات پڑھیں محمد و آلہ ایک ہے ظاہر، ایک ہے باطن. ہر عبادت کا یہی مسئلہ ہے، ایک ظاہر ہے ایک باطن. مثلا وضو سے سٹارٹ لیتے ہیں. اب وضو کے ظاہری فوائد کیا ہیں؟ انسان کا بدن صاف رہتا ہے، منہ صاف رہتا ہے، ناک جو ہے اس میں جراثیم چلے جاتے ہیں، کئی خطرناک جراثیم ہوتے ہیں. اور مستحب ہے کہ پانی گرم نہ ہو، خصوصاً اگر پانی بالکل ڈھکا ہوا نہیں ہے، باہر دھوپ میں ہے، اس میں کراہت ہے کہ جو ڈائریکٹ سورج کی شعاعیں پڑ رہی ہیں. ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا مستحب ہے. اب ٹھنڈے پانی کے کیا فوائد ہیں؟ ایک جراثیم میں بیکٹیریاز ہیں جو انسان کے ناک سے دماغ میں چلے جاتے ہیں اور جب وہاں چلے جائیں بندہ مر جاتا ہے، برین ہیمریج ہو جاتا ہے. اور ان جراثیم پر جب تجربہ کیا گیا کہ کون سی دوائی سے ان کو ماریں تو دیکھا دوائی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھنڈا پانی کا ایک قطرہ ڈالو یہ مر جاتے ہیں. دیکھیں اللہ کی شان. یہ بیکٹیریا بندے کو ختم کر دیتے ہیں اور ان کو مارنے کے لیے کوئی دوائی کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف ٹھنڈا پانی ڈال دو وہ بیکٹیریا مر جاتا ہے. اب آپ دیکھیے اسی لیے مستحب کیا ہے کہ ناک میں جو آپ پانی دیں پانی ٹھنڈا ہونا چاہیے. تو اگر کوئی کچرا ہے وہ بھی صاف ہو جائے گا، اگر اس ٹائپ کا جراثیم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور وضو کے بہت سارے فوائد ہیں، سمجھے؟ وضو کے بہت سارے فوائد یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں. لیکن اب آئیے وضو کا باطن سمجھیں. یہ تو ظاہری ایک عمل ہے، ہاتھ دھو لو، کلی کر لو، ناک کر لو، منہ کر دھو لو، یہ ہاتھ مسا. لیکن اس کا باطن سمجھ. جب باطن سمجھیں گے تو مزہ بھی آئے گا اور درجات بھی بلند ہوں گے، لذت بھی. صلوات پڑھیں محمد. وضو کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسان پاک پاکیزہ رہے. النظافۃ من الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے، اللہ کو پسند ہے. انسان عبادت کے لیے صاف ستھرا ہو گیا. حتیٰ کہ روزے میں بھی یہ مسئلہ ہے. آیت اللہ الزواغہ بروجردی کے ہاں کسی نے سوال کیا مگر کسی کے منہ سے بدبو آئے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا اگر کسی کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اس نے دانت صحیح صاف نہیں کیے، خلال صحیح نہیں کیا، تو وہ 2 گناہ کر رہا ہے. ایک تو جب اس کے منہ سے بدبو آئے گی دوسرے کو تکلیف ہوگی، ظاہر بات کر رہا ہے، کام ہے تو اس کو تکلیف ہوگی، یہ گناہ ہوا، مومن کو اس نے تکلیف دی. اور دوسرا گناہ اس نے یہ کہ اپنی شخصیت کو اس نے خراب کر دی. کہیں گے یہ گدلا آدمی ہے یار، اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. کہ مومن کی عزت جو ہے کعبۃ اللہ کی عزت کے برابر ہے اللہ کے نزدیک. اس نے اپنی عزت خراب کر دی.
فرمایا اس صورت میں یہ دانت صاف کرنا مستحب نہیں ہے، واجب ہے، کیونکہ 2 گناہوں سے اس کو بچنا ہے۔ اگر دانت صاف نہ کرے، دوسرے کو تکلیف ہو، یہ بھی حرام، اپنی شخصیت خراب ہو، یہ بھی حرام۔ لہذا حتیٰ کہ وضو میں بھی آپ دانت صاف کر سکتے ہیں، مگر اس کا طریقہ الگ ہے۔ جو بھی آپ برش وغیرہ استعمال کریں، جب منہ سے نکالیں تو گندا واپس منہ میں روزے میں نہیں ڈال سکتے۔ آپ اس کو دھوئیں گے خوب، پھر دوبارہ اس کو آپ منہ میں ڈالیں گے۔ گندا برش جو ہے روزے کی حالت میں دوبارہ منہ میں نہ جانے پائے۔ اور جیسے نیم کا ہے یا اور اس طرح، یہ بہتر ہے کہ روزے میں وہ استعمال کیے جائیں۔ لیکن اگر مجبوری ہے اس کے علاوہ کہ اگر آپ نے پیسٹ استعمال کرنا ہے تو اس میں احتیاط یہ ہے کہ پھر پیسٹ کا کوئی ذرہ بھی دانت کے اندر رہ نہ جائے، بالکل اطمینان کر لیں کہ وہ سب چیز باہر نکل گئی۔ لہذا صفائی کا ایمان سے تعلق، یہ ایک ظاہری چیز ہے۔ دیکھیے اگر منہ میں بدبو ہوگی، 7 قدم پہ منہ میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہوگی، 7 قدم پہ بدبو ہوگی، لوگ دور ہو جائیں گے۔ مگر حدیث کہہ رہی ہے جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو یہاں سے نکلتی ہے، 7ویں آسمان تک پہنچتی ہے، سارے فرشتے لعنت کرتے۔ جھوٹ تو آج کل فیشن بنا ہوا ہے، ہاں جی، سر یہ ہے نا، قرآن نے کہا کہ جھوٹ پہ لعنت ہے، مگر لوگ جھوٹ بولنا عادت ہو گئی ہے، یعنی فائدہ بھی نہیں ہے تو بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ باپ گھر میں بیٹھے کہ کہہ دو ابا نہیں ہے، خود بھی جھوٹ بول رہے، بیٹے سے بھی جھوٹ بلوا رہے۔ بندے خدا، جھوٹ گناہ ہے، کبیرہ ہے، کبیرہ۔ پھر ہم کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ گناہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن جھوٹا انسان اپنی شخصیت کو قتل کر رہا ہے، خصوصاً اگر وہ تاجر ہے، خصوصاً اگر وہ بڑی پوسٹ پر ہے، بزنس مین ہے، وہ اپنی شخصیت کو قتل کر رہا ہے، اس پہ کوئی بھروسہ نہیں کرے گا۔ آپ سمجھ رہے؟ جھوٹ خود جو ہے خودکشی ہے، شخصیت کا قتل ہے۔ ایک آدمی آپ کے سامنے جھوٹ بول گیا، آپ اس پہ اعتماد نہیں کریں گے، اسی لیے کہا کہ جھوٹ نہیں بولو۔ آج کل جو بزنس سکھایا جاتا ہے یورپ امریکہ میں کہ کیسے اچھے بزنس مین بنو، اس کے آپ اصول پڑھیں گے تو اس میں بہت ساری اسلامی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں 2 مین اصول ہیں کہ اگر کوئی کمپنی چاہتی ہے کہ پوری دنیا میں اسٹیبلش ہو جائے اور لوگ اس پہ اعتماد کریں تو 3 چیزوں کا خیال رکھے۔ ایک، جھوٹ نہ بولے جو اسلامی چیز ہے، دوسرا وعدہ خلافی نہ کرے، اور تیسرا ملاوٹ نہ کرے۔ تینوں اسلامی اصول ہیں۔ اور اس وقت جو بھی کمپنیاں ہیں، حتیٰ کہ یہودیوں کی کمپنیاں ہیں، لوگ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں صرف انہی 3 چیزوں کی وجہ سے۔ 100 سال تک وہ کمپنیاں پوری دنیا میں چل رہی ہیں۔ سلوات پڑھی محمد والے۔ اور ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ پاکستان سے لوگ جو بیچارے یورپ امریکہ میں کہتے جی ہم نے پاکستان سے کاروبار کیا، چاول منگانے تھے انہوں نے پتھر بھیج دیے۔ وہ ایک ہی وقت میں کماتے، بس پھر تو کوئی ان سے نہیں منگائے گا، پورا ملک بدنام ہو جاتا ہے۔ اور جو اچھے ملک ہوتے ہیں وہاں کسٹم یہ چیزیں کنٹرول کرتے ہیں کہ ملک کی بدنامی، ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیے یہ خود اسلامی، ہم تو حیران ہو گئے کہ یہ بزنس سکھا رہے ہیں اور اس میں کتنے اصول سارے جو ہیں وہ اسلامی اصول ہیں کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اچھے بزنس مین بنے، وعدہ خلافی نہ کریں۔ بزنس ٹرسٹ کا نام ہے۔ آج جو 100 سال سے کمپنیاں اسٹیبلش ہیں، وجہ کیا ہے کہ ان کا ٹرسٹ، لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں کہ ان کا مال صحیح ہے، یہ ملاوٹ نہیں کرتے، تو 100 سال سے بھی زیادہ وہ کمپنیاں چل رہی ہیں، لوگ ان کے خریدار ہیں۔ تو یہی چیزیں ہیں کہ جھوٹ جو ہے زہر ہے، خودکشی ہے،
بزنس کے لیے بھی، یہاں دنیا میں بھی، آخرت میں تو ظاہر ہے کہ لعنت پڑتی ہے، سارے فرشتے لعنت کرتے ہیں، مگر یہاں بھی وہ انسان بدبخت ہوتا ہے، کبھی بھی اچھا بزنس میں نہیں ہو سکتا جو جھوٹ بولے اور وعدہ خلافی کرے اور ملاوٹ کرے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ تو اگر انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو اللہ اکبر 7ویں آسمان پہ پہنچتی۔ تو اب یہ جو وضو ہے صرف ظاہری طہارت کے لیے نہیں ہے، وضو کا کام ہے باطنی طہارت بھی حاصل کرے انسان۔ اب جب حکم ہے کہ پانی پہ نظر پڑے تو انسان دعا مانگے کہ خدا پانی کو تو نے طاہر خلق کیا ہے، مجھے بھی طاہر بنا دے۔ پانی پہ نظر پڑتے ہوئے دعا ہے، اور یہ انہی کتابوں میں ملے گی جس کا ذکر میں نے کیا، اسرار الصلاۃ، نماز کی سیکریٹس، یہ موجود ہے انٹرنیٹ پہ یہ کتابیں، al-islam.org، بہت اچھی سائٹ ہے، تو یہ ساری کتابیں مل جائیں گی۔ آیت اللہ ملکی تبریزی کی کتاب ہے، وہ بھی موجود ہے، بہت ساری کتاب ہے، آیت اللہ جواد عاملی کی کتاب ہے، آیت اللہ تہرانی کی، یہ سب اسرار صلاۃ، یعنی نماز کے باطنی اسرار، باطنی طہارت۔ پانی پہ نظر پڑے انسان دعا مانگے، اور جب ہاتھ آپ دھو رہے ہیں تو صرف ہاتھوں کو نہیں دھونا ہے، ان ہاتھوں سے جو گناہ کیے ہیں ان کو بھی دھونا ہے۔ یہ ہے دیکھیے ایک ظاہر، ایک بات ہے، ہم ہاتھ اٹھ کے دھو کے چلے جاتے ہیں۔ جب بھی وضو کرے انسان سوچے کہ میں نے ان ہاتھ سے کتنے گناہ کیے ہیں، کتنے لوگوں کو تھپڑ ماری ہے، کتنے لوگوں کی بے عزتی کی ہے، کتنا چوری کی ہے، یہ کیا، جو بھی ہاتھ کے گناہ ہیں انسان 2 مرتبہ جو ہاتھ دھوتا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ کہ خدا میں نے ان ہاتھوں سے بہت گناہ کیے، تو ان کے ظاہر کو بھی پاک کر دے، باطن کو۔ یہ دیکھیے باطن ہے۔ اور جب آپ کلی کرتے ہیں تو زبان کے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہے، اے خدا یہی زبان ہے ذکر گزرنے کی جگہ، دعا گزرنے کی جگہ، نماز گزرنے کی جگہ، اس کو پاک کر دے میرے اللہ، میں نے گناہ کیے، ٹھیک۔ اور اسی طرح سے ناک کی طہارت، اصل میں جو سلسلہ عرفانی اور روحانی ہے وہ ناک سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے کوئی چیز انسان کو نظر نہیں آتی، جو انسان خود باطنی طہارت کی طرف متوجہ ہوتا ہے پہلے اسے خوشبو ملتی ہے، خوشبو، عجیب و غریب خوشبو جو عام انسان حس نہیں کرتا ہے، اس خوشبو کے ذریعے سے خدا اسے ہدایت دیتا ہے، یہ خود خوشبو تجھے بتا رہی ہے۔ ایک منزل یہ بھی آتی ہے، میں نے عرض کیا کہ لوگ خوشبو سونگتے ہیں امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس محفل میں امام موجود ہے، کربلا جاتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے یہاں امام موجود ہے، پہنچ جاتے ہیں، خوشبو انہیں گائیڈ کرتی ہے۔ ناک کو صاف کیا۔ اب جب آپ چہرے کو دھوتے ہیں، پورا وضو کا طریقہ ہم نے بتایا تھا، اس میں دعا کیا مانگنی ہے؟ اے خدا، قیامت کے دن 2 چہرے ہوں گے، ایک چہرہ ہے بہشتیوں کا اور ایک چہرہ ہے جہنمیوں کا۔ جہنمیوں کے چہرے قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے یوم تبلی السرائر یحشر اللہ صورا تحسن عند القردۃ والخنازیر، حیوانوں سے بدتر چہرے میں لوگ آئیں گے۔ اے خدا، میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، عبادت کے لیے قیامت کے دن مجھے انسانی اور نورانی چہرہ عطا کر۔ دیکھیں چہرے کو جب وضو کر رہے ہیں آپ دعا مانگ رہے ہیں، آپ قیامت کو یاد کر رہے ہیں، خدا یہ چہرہ مجھے قیامت کے دن جنتی چہرہ عطا فرما، نورانی چہرہ عطا فرما۔ اور جب سیدھے ہاتھ کو دھوئیں تو قیامت میں 2 طرح کے لوگ ہوں گے، کچھ لوگوں کو سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، دوسروں کو الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا۔ اب قرآن کہتا ہے جس کو سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا یہ جنتی ہے، اور جس کو اس الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ ملا وہ جہنمی ہے۔ تو یہاں پر جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں صرف ہاتھ دھونا نہیں ہے،